مہینہ مہمان کی طرح ہم پر لاتے ہیں. یہ مہمان کی طرح آتا ہے اور مہمان کی طرح چلا جاتا ہے. جب آتا ہے تو بڑا بھاری لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائی رمضان آئے گا، گرمی کے روزے ہیں، 16 گھنٹے کے روزے ہیں، کانٹے حلق میں چبھیں گے، زبان باہر تو نہیں آ جائے گی، بھوک سے نڈھال تو نہیں ہو جائیں گے، ڈی ہائیڈریشن تو نہیں ہو جائے گی، پانی ختم تو نہیں ہو جائے گا، اور وہ ہاتھ پاؤں پھول تو نہیں جائیں گے. پتہ نہیں کیا بنے گا رمضان میں. رات کو تراویح میں بھی کھڑے ہونا ہے. ہمارے قاری صاحب پڑھتے بھی بڑے لہک لہک کے ہیں اور وہ 1.5 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے. یا اللہ پتہ نہیں. لیکن جب آتا ہے تو لطف آنا شروع ہوتا ہے، اور وہ لطف اسی کو آتا ہے جو اس میں شریک ہوتا ہے. جو نہیں آتا اس کو وہ لطف اور مزہ آتا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو اللہ نے دنیا میں لذت کی پیدا کی ہیں، ان کی لذت چکھنے سے آتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں. لطف میں یعنی شراب کا مزہ کیا کہوں، پی ہی نہیں ہے. نیک آدمیوں پتہ نہیں کیا مزہ ہے. تو یہ جو عبادت ہے اس کا مزہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو آدمی آتا ہے اس کو مزہ آتا ہے. اور حدیث میں کثرت سے لفظ حلاوت الایمان. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ٹرائی ٹو میک دا موسٹ آؤٹ آف دس رمضان. اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لے سکیں، زیادہ سے زیادہ لے سکیں. دنیا میں سیلیں لگتی ہیں نا، تو کوئی لوگ جاتے ہیں وہ سیل سے تھوڑا بہت خریدتے ہیں، تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ حاصل کرتے ہیں. جو لوگ پلان کرتے ہیں وہ ایک دن پہلے جاتے ہیں سپر مارکیٹ میں، دیکھ کے آتے ہیں کہ کیا سیل کس آئٹم پہ لگ رہی ہے. سیلوں سے لاکھوں کا نفع حاصل کر کے لاتے ہیں. تو رمضان آ رہا ہے تو کوئی آدمی اس میں اتنی نیکی حاصل کرے گا اور کوئی اتنی بڑی جنت لے جائے گا. تو لوگ اپنے حساب عمل کے حساب سے فرق ہے. تو آپ کتنا پلان کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں. کوتاہی تو ہوگی، انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، کوتاہی بھی ہوگی، لیکن اپنی سی محنت ضرور کرے. شیطان بن گیا، شیطان کو زلزلت صفدت الشیاطین، زنجیر باندھ کے اللہ نے رکھ دیا. اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب ہمارے نفس کی رکاوٹ ہے. اب اگر کوئی سستی ہے تو وہ شیطان کی نہیں ہے، وہ ہماری ہے. کوئی پریشانی ہے تو ہماری ہے، غلطی ہے ہماری ہے، شیطان کی نہیں ہے. کسی نے کہا تھا ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، کام خود کرتے ہیں لعنت بھیجتے ہیں شیطان پر. شیطان نے کیا، شیطان اماں بھی سکھاتی ہے بچپن میں، ہاں یہ غلط کام تو شیطان نے کیا ہے. تو شیطان کو تو اللہ نے باندھ دیا، اب تو ہم کر رہے ہیں. لہذا اب اعمال میں چستی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہینڈی کیپ دیا ہے. ریس ہوتی ہے نا، تو ایک ریس کرنے والا اگر ذرا کمزور ہو اس کو ہینڈی کیپ دیا جاتا ہے کہ بھائی تو بھاگ. دوسرے کو 10 سیکنڈ بعد چھوڑا جاتا ہے، 20 سیکنڈ بعد. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا، شیطان کو باندھ دیا، بھاگو جنت کی طرف. مہینے بعد چھوڑوں گا، اگر تم اسی رفتار سے بھاگتے ہیں شیطان نہیں پکڑ سکے گا. تو بھی ہمارے لیے مہینہ ہے. الحمدللہ اس مدرسہ نعمان الاسلام میں جو مجھے یاد ہے، اگر میرا حافظہ خطا نہ کر رہا ہو، 15 سال سے ہمارا کوئی نہ کوئی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. پہلے خلاصہ قرآن چلا کرتا تھا پروجیکٹر پہ 8-10 سال، پھر اب سیرت المصطفیٰ چلائی ہے ہم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پروجیکٹر پہ. اور اس کے بعد 2-1 سال میرا ناغہ رہا ہے. اور آج اس دفعہ بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. بہت سارے پروگرام بہت سارے تھے، لیکن ہمت کر کے اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کہ کوئی سلسلہ ہونا چاہیے. تو ایک سلسلہ جو عرب علماء کے یہاں بڑا معروف ہے، اور وہ ہے قصص القرآن کا. قرآن کے قصے دلچسپ بھی ہے، اور اللہ جو قصہ بیان کرتا ہے وہ کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی ہوتی ہے سچی کہانی. کہتے ہیں جھوٹے قصے کو، سچا قصہ ہوتا ہے قصہ. تو اللہ قصہ سناتے ہیں. ما نثبت به فؤادک، اللہ نے قرآن میں مقصد بیان کیے کہ اللہ قرآن میں اتنے قصے کیوں بیان کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اصحاب کہف، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، پھر اصحاب کہف کا قصہ، پھر باغ والوں کا قصہ، پھر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ خضر علیہ السلام کا قصہ، پھر ذوالقرنین کا قصہ، اور چھوٹے بڑے بہت سارے قصے. اللہ فرمائے نمبر 1 قصے کا فائدہ قرآن کا یہ ہے، ما نثبت به فؤادک، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے کہ دیکھو پچھلے لوگوں نے کیا بڑے بڑے کام کر کے گئے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اور پچھلے لوگوں پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں دین پر چلنے میں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر ہم پر تھوڑی سی تکلیف آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ تو انبیاء اور اولیاء کی روایت میں آ رہی ہے، تو ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور دوسرا جو ایک بڑا مقصد ہے وہ فی ذالک عبرۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبرۃ لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں اور نصیحتیں ہیں. بہت کچھ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ کہ اس قصے سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں اب یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا.
ابراہیم علیہ السلام کفر کے آگے، باطل کے آگے ڈٹ گئے تو ہم نے ڈٹ جانا ہے۔ انعام کیا ملا؟ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈٹ گئے، اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنا دیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے انعام معجزے کے طور پر چھری ان کے گلے پر نہیں چلی، آگے وہ آ گیا۔ اسی آدم علیہ السلام۔ تو بسم اللہ کر کے آج پہلا قصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا قصہ ہے ہمارا آدم علیہ السلام اور تخلیق انسانیت، یعنی کریشن آف مین کائنڈ اینڈ حضرت آدم، انسان، دونوں چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ پہلے نبی بھی دنیا میں کون؟ حضرت، اور پہلے انسان بھی کون؟ تو دونوں معنی آ جائیں گے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ان نام سے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، لیکن پہلے انسان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے حامیم فصلت میں بھی ذکر کیا ہے، سورہ صاد میں بھی ذکر کیا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا ہے، تو آگے جا کے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں بھی ذکر کیا ہے، اور انسان کی تخلیق پر شیطان کا مکالمہ بھی ذکر کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں یہ سارے مضامین آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مستغنی ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے انسان محتاج ہے، ہم سوشل کانٹیکٹس کے محتاج ہیں نا۔ میں اگر آپ کو آئسولیشن میں ڈال دوں میں 5 دن، تو بہت سارے لوگوں کی عقل خراب ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ انسان اس کو کہتے ہیں وی آر سوشل اینیملس، ہم سوشل اینیمل، سوشل انٹریکشن، ہمارا دل ہوتا ہے ہمارے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، والد صاحب، دوست ہو اچھے، بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہو۔ انسان انس سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ انس۔ انسان اپنے جیسے آدمی سے انس پیدا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ کام کی چیز انسان کے لیے جو ہے وہ دوسرے انسان کا اس کے ساتھ ہونا، اور ہم مزاج انسان کا ساتھ ہونا۔ جو آدمی اپنے وطن سے چلا جاتا ہے بڑا خوش عیش بھی ہو، تو وہ وطن واپس آنے کو ترس رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں لوگ تو ہوتے ہیں لیکن اس کے جاننے والے انس والے لوگ نہیں ہوتے، الگ زبان، الگ قوم، اپنے وطن واپس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اس بات کی ضرورت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ یہاں سے بات قرآن کی شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا جانشین بنانے لگا ہوں۔ اب یہ اس سوال کا جواب آ گیا کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ کہ اللہ دنیا میں اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو ایک ایسی آماجگاہ بنانا چاہ رہے تھے جہاں خیر اور شر کی لڑائی ہو، جہاں پر اپنے اختیار سے لوگ خیر پر چلیں اور اپنے اختیار سے شر پر چلیں۔ اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا، اور یہ فرشتے ہی کہیں گے کہ اللہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے انسان بنانے کی؟ اب آگے سنیں۔ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا، اب سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں بنایا تھا فرشتوں کو، پھر بنایا تھا جنوں کو، ابھی تک انسان نہیں بنا۔ اور جب یہ بھی نہیں بنا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش تھا اور وہ پانی پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے، اللہ نے دنیا بنائی۔ دنیا میں اللہ نے پہلے جنوں کو آباد کیا۔ جنوں نے بہت شر پھیلایا، لڑے، مار کٹائی کی، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیا، خطرناک جنگیں کی۔ تو اللہ نے جنوں کو عام دنیا سے ہٹا کر پہاڑوں اور جنگلوں میں دھکیل دیا۔ چنانچہ جن آبادی میں نہیں ہوتے، ویرانوں جنگلات میں ہوتے ہیں۔ اب اچھا، جن پہلے جنت میں آئے تھے ان کو نکال کے دنیا میں بھیجا، پھر دنیا سے بھی ان کو وہاں پہاڑوں وغیرہ میں بھیج دیا۔ اب فرشتے ہی سارا دیکھ چکے ہیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہے جن میں اختیار نہیں ہے، اختیار، وہ مجبور ہے عبادت پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شر کا مادہ ہی نہیں، ان کے دل میں گناہ ہی نہیں آتا۔ دل میں گناہ ہی نہ آئے اور وہ گناہ نہ کرے، کوئی کمال کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ تو عبادت کے لیے بنے، جو طواف کے لیے بنے، طواف کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ چند فرشتے طواف کے لیے اللہ نے بنائے، 70,000 فرشتے لوگ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور پتہ ہے کسی کو کیا ہے؟ یہ جو کعبہ ہے نا، اس سے بالکل سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور کعبہ ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔
اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی وہ بیت المعمور کے پاس ہوئی تھی، وہ یوں پش لگا کے بیٹھے تھے، تو فرشتے 70,000 فرشتے طواف کرتے، اس کے بعد اپنی باری کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب ہماری باری کب آئے گی دوسرا طواف کی، قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے ہیں جو طواف کر رہے ہیں، اللہ اتنے فرشتے ہیں جو تسبیح کر رہے ہیں، جو سجدے میں لگے، جو بارش کے لیے ایک ایک کام کے لیے، جس کام کے لیے لگا دیا اسی سجدے میں لگائے، سجدے میں لگا ہوا ہے، رکوع میں لگایا وہ رکوع میں ہی ہے کب سے، جس کو جس کام پہ لگایا اسی پر ہے۔ فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ اللہ تعالیٰ جی آپ ایک ایسی مخلوق کو ڈالیں گے، بنانے لگے ہیں جو زمین میں فساد پیدا کرے گا، ویسفک الدماء خون ریزی کرے گا۔ فساد کو ہی انگریزی میں کرپشن کہتے ہیں، یعنی زمین میں کرپشن کرے گا، کیونکہ کرپشن ہر طرح کی ہوتی ہے، مالی نہیں ہوتی، مار دھاڑ کو بھی کرپشن کہتے ہیں، یعنی فساد پھیلانے کو، نظام کو خراب کرنے کو کرپشن کہتے ہیں۔ کرپشن کرے گا اور خون ریزی کرے گا، یعنی قتل و غارت گری کرے گا، ایسا بنا رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اب یہ پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے، اس کو قرآن کے اشکالات ہم کہتے ہیں۔ ایک طالب علم کو اشکال ہوتا ہے، کیا اشکال ہوا فرشتوں کی اس بات سے؟ آپ کو کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے جو بات کہی کیا اشکال ہوا؟ کوئی اشکال ہو رہا ہے؟ آپ قرآن کھول کے بیٹھے رہے تو مزہ آئے گا۔ پہلا اشکال یہ ہوگا کہ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں اللہ پر، تو اللہ پر اعتراض جائز ہے، اور وہ بھی فرشتوں کو تو اختیار ہی نہیں ہے، تو ان کی اپنی سوچ اعتراض کیسے کر رہے ہیں؟ دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ لگا، کیا وہ عالم الغیب ہے؟ ان کو کیسے پتہ لگا کہ یہ انسان جو ابھی پیدا ہو رہا ہے، ابھی ہوا بھی نہیں ہے، اللہ کہہ رہے میں پیدا کرنے لگا ہوں، ایسے ایسے پیدا کروں گا، تو فرشتوں کو کیسے پتہ لگا کہ زمین میں کرپشن کرے گا، خون ریزی پھیلائے گا؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفسرین کو، انہوں نے تفاسیر میں رسول اللہ کے شاگردوں نے، ان کے شاگردوں نے سارا کچھ لکھ دیا، وہ اتنی تفسیر میں سے ایک آیت پر لگے رہے۔ ہمارے ایک استاد نے یہ آیت ہمیں گھنٹوں میں پڑھائی تھی، یہ 2-3 آیتیں گھنٹوں کے گھنٹوں، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ابھی میں نے پوری نہیں پڑھائی آپ کو، بس موٹی موٹی تفسیر کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ فرشتے اعتراض نہیں کر رہے، اللہ کی حکمت کا سوال کر رہے ہیں طالب علم کی طرف۔ اس طرح استاد ایک بات کہتا ہے تو طالب علم یا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سر واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس، کیوں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی وہ سمجھنا چاہ رہا ہے، اس کا اعتراض، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ استاد غلط بات کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ جائے، انلائٹنڈ ہو جاؤں، میری نالج میں اضافہ ہو جائے، تو وہ فرشتے یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حکمت تو ہے، اللہ ہمیں بھی بتا دیں حکمت کیا ہے۔ دوسری بات، فرشتوں کو سمجھ میں کیسے آئے؟ تو فرشتے عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ عالم الغیب تو صرف اللہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے وہ مادہ دیکھا جس سے اللہ انسان کو بنا رہے تھے، جنوں کو بھی بنایا گیا مٹی، ہوا، پانی اور آگ سے، اور انسان کو بھی بنایا گیا مٹی، ہوا، پانی اور آگ سے۔ انہوں نے کہا جنوں کو بھی اس سے بنایا گیا تھا، انسانوں کو بھی اس سے بنایا، یہ پارٹیکلز جہاں ملتے ہیں وہ تباہی بربادی ہوتی ہے۔ دیکھو جنہوں نے کیا کیا ہے میں بتا چکا ہوں، ان کے استاد کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جنوں کے اندر آگ زیادہ ہے، انسان کے اندر مٹی زیادہ ہے، تو اس لیے انہوں نے اس سے اندازہ لگا، یہ علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اللہ کا جواب سنیں، اللہ یہاں 2 طرح کے جواب دیں گے۔ کتنی طرح کے بھائی؟ ایک کمانڈر جو ہے وہ آرمی کو کہے کہ بھائی تم نے ابھی جانا ہے، فلاں بڑی فوج کھڑی ہے، جا کر اس پہ چھلانگ مار دینی بغیر اسلحے کے۔ وہ بولے بھائی کیا ہو گیا، کیوں؟ تو کمانڈر کیا بولے گا؟ آرڈر از آرڈر، میں جو کہہ رہا ہوں ماننا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جواب حاکمانہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ بڑے آدمی کی بات ماننی ہوگی۔ فوج میں سکھایا جاتا ہے، آفیسر کہے کہ پانی میں چھلانگ مار دو، مار دو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو آسک۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی سوال کا جواب دیتے ہیں حاکمانہ، میں جو کہہ رہا ہوں میں رب ہوں، چپ کر کے مانو میری بات کو۔ اللہ کے اوپر حکمتیں بیان کرنا فرض واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی ضروری نہیں ہے اللہ بتائے کہ نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں فرض ہے، زکوٰۃ کیوں فرض ہے، پردہ کیوں فرض ہے۔ حامدی صاحب کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ کہے پردہ فرض نہیں ہے، نہیں بھائی اللہ نے کہہ دیا ماننا ہے۔ پھر اللہ کبھی جواب حکیمانہ بھی دیتے ہیں، جواب یعنی اللہ وجہ بیان کر دیتے ہیں کہ چلو میں وجہ بھی بیان، اللہ پر وجہ بیان کرنا ضروری تو، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری خیر خواہی کے لیے کہ چلو میرے بندے زیادہ اچھا سمجھ جائیں گے، عمل کر لیں گے، اللہ وجہ بھی بیان فرما دیتے ہیں۔
تو پہلے اللہ نے جواب دیا حاکمانہ، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیا مانا؟ خاموش ہو جاؤ، میں بنا رہا ہوں نا انسان کو، تمہیں نہیں پتا، چپ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب حکیمانہ دیا پریکٹیکل کے ذریعے. کیسے؟ ہم ٹیچنگ میتھڈالوجی میں پڑھایا جاتا ہے ایجوکیشن میں کہ بیسٹ میتھڈالوجی جو ہے وہ پریکٹیکل کے ذریعے. کیسی ہے؟ آپ تھیوری پڑھائیں، اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں اور آپ اس کو بولیں کہ ایپل ایسا ہوتا ہے اور دوسرا ایپل ہاتھ میں پکڑا دیں، یہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ زیادہ اچھا ہے آپ کو بولیں کہ اسکوائر ایسے ہوتا ہے، اس کے اتنے کونے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، تو طریقہ اسکوائر اس بنا کے دکھا دیں. تیسرا یہ ہے کہ اس کو بولے اسکوائر بناؤ. تو اللہ نے تیسرا طریقہ استعمال کیا، فرشتوں کو پریکٹیکلی سمجھایا کہ تم افضل ہو یا انسان افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا تھا. اللہ کے نبی جو حدیثیں بیان کرتے تھے، صحابہ اور قرآن کی آیت، صحابہ کی اکثریت اس کو لکھتی نہیں تھی بلکہ اس کو عمل میں لاتے تھے، اس طرح یاد ہو جاتا تھا پریکٹیکلی. اللہ نے دوسرا طریقہ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام یاد کرا دیے. کس کے؟ یعنی جو چیزیں دنیا میں کام آتی ہیں، مثلا مٹی کس کام آتی ہے، لوہا مٹی، کاپر، پانی، آگ، ٹھیک ہے، لکڑی، یہ ساری چیزیں دکھا دیں. پھل وغیرہ ساری چیزیں اور جو گندم، یہ سارا دکھایا. آدم علیہ السلام کو دکھا دیا اور علیہ السلام کو علم دے دیا. ان کا کیا دے دیا؟ علمہ. آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان سب چیزوں کی حقیقت کا علم دے دیا اللہ نے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں پر پیش کیا. بتاؤ بھائی یہ کون سا پھل ہے، یہ پھل ہے کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ لوہا ہے، یہ کیا ہے، سونا ہے، کیا کرتے ہیں، یہ چاندی ہے. تو فرشتوں کو اس کا نام تک نہ آیا. آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے پہلے علم دیا، فرشتوں کو پیش کیا. قال انبئونی باسماء هؤلاء، اللہ نے فرشتوں کا مجھے بتاؤ یہ کیا چیزیں اور کس کام آتی ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے شبے میں، اپنے سوال میں سچے ہو. تم نے جو سوال کیا تھا کہ انسان تو فساد پھیلائے گا، اگر یہ سچا سوال ہے تو تم ذرا یہ بات بتاؤ مجھے. فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، اللہ آپ پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم کہاں سے بتائیں، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے دیا، اس کا علم ہمیں تو دیا ہی نہیں آپ نے. آپ پاک ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، اللہ کی بڑائی کا اقرار یہ بار بار ضروری ہے. ہم بھی جب کوئی بات کریں بھی اللہ کے فضل سے، بھی اللہ بڑا ہے، اللہ نے مجھے دے دیا، بھی اللہ بڑا ہے، اللہ نے پاس کر دیا، بھی اللہ نے مجھے فلاں جگہ جاب دے دی، بھی اللہ نے مجھے پروموشن دے دی. اللہ علم والے تو آپ ہی ہیں، حکمت والے تو آپ ہی ہیں، بڑا علم بھی آپ کا، بڑی حکمت بھی آپ کی. اچھا آدم کو لے آؤ. آدم انبئہم باسمائہم، تم بتاؤ ناموں کا. فلما انباؤں باسماء، آدم علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ سونا ہے، اس کو اس کام میں لاتے ہیں، پگھلا کر یہ بناتے ہیں. چاندی ہے، ہیرا ہے، اس کو اس کام میں لاتے ہیں. لکڑی ہے، اس سے اوزار بناتے ہیں. لوہا ہے، اس کو اس کام میں لاتے ہیں. پھل ہے، اس کو کھاتے ہیں. گندم ہے، اس کو یہ کرتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سردی کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، گرمی کے لیے پہنتے ہیں، سارا کچھ بتا دیا. جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کا غیب جانتا ہوں. پھر عقیدہ کیا ثابت ہو رہا ہے کہ غیب کا علم کس کو ہے؟ غیب کا مطلب ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہوگا مستقبل میں، فیوچر. تو اللہ یہ قرآن میں بار بار بتائیں گے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ، انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور تم جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، سب کا مجھے علم ہے. ہم کوئی چیز دل میں چھپائیں، ظاہر کریں، یہاں تک کہ عالم السر، جو راز ہوتا ہے وہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ. واخفا، اور جو اس سے بھی چھپی چیز ہوتی ہے وہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ. سردار بھائی کعوہ شاوا نہیں ہے، خوش کام چل رہا ہے. پچھلے مہینوں میں آپ کعوہ پلایا کرتے تھے، کچھ تری ہونی چاہیے نا، ورنہ خشکی ہو جاتی ہے. اچھا جی، تو وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. ہو گئی بات. نام سکھا دیے. فرشتوں کا نام بتاؤ، بتا نہیں سکے. آدم علیہ السلام کو لوگ بتا دو، بتا دیے. کیا سوال ہو رہا ہے؟
ہاں یہ مقابلہ تو فیئر نہیں لگ رہا بظاہر. اعتراض نہیں، سوال ہے ہمارا، سوال ہے. قرآن پہ سوال کرنا چاہیے تاکہ جواب آئے. بھائی ایک اسٹوڈنٹ کو آپ پیپر آؤٹ کر دیں، دوسرے کو بلیک آؤٹ میں لے آئے، پیپر ہے پتہ نہیں کس چیز کا پیپر ہے، بیچارے کو پتا بھی نہیں کس چیز کا پیپر ہے، اس کا پیپر کرو، ایک پاس ہو جائے دوسرا فیل ہو جائے، تو صحیح نہیں ہوا. صحیح سمجھ آ گئی جواب؟ تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ خود کہہ رہے علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو سارے نام بتا دیے اللہ نے، فرشتوں کو بتائے کوئی نہیں، فرشتوں کیا قصور ہے. تو جواب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے تو کہا کہ نام سارا کچھ بتایا، بعض نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام نہیں بتائے، ان کے اندر یہ استعداد، یہ ایبلٹی پیدا کر دی کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر سمجھ سکے اس سے کیا کرنا ہے، جو آدم علیہ السلام سے آج ہم سب میں منتقل ہوئی. انسان جتنی بھی ترقی کر رہا ہے، جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے، کیا ہے اس انہی چیزوں سے ہے نا، اسی پتھر سے اسی لوہے سے ہم نئی نئی چیزیں بنائے جا رہے ہیں. کیسے بنا رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں عقل دی، اللہ نے وہ فہم ہمارے اندر ڈالا ہے کہ چیزوں سے چیزیں بنانا، دو چار پھلوں کو مل کر ایک مربع بنا دینا، گندم کو بڑا کر روٹی بنا دینا، چاول سے کیا بنا دینا، کھانے 5 10 40 50 چیزیں ملا کر ایک نیا کھانا بنا دینا، نئے انڈسٹریز بنا دینا، نئے سبسٹینس، نئے ایلیمنٹس، نئے کمپاؤنڈز بنا دینا، نئے کیمیکلز بنا دینا، یہ اللہ نے ہمیں سکھایا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام بتائے نہیں تھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی داخل کر دی تھی کہ ہی کوڈ گین نالج، دی نالج کو بڑھا سکتے تھے، ملٹیپلائی کر سکتے. فرشتوں کے اندر کی نہیں. تو پھر سوال پھر واپس اپنی جگہ کھڑا ہے، کیا؟ ہاں تو پھر یہ فرشتوں کو بھی اللہ دے دیتے تو صاحب برابر ہوتا. یہ جو ایبلٹی اللہ نے انسانوں میں ڈالی حضرت آدم علیہ السلام میں کہ وہ چیزوں کے نام پہچان لیتے اور ڈال دیتے اس کو کس کام میں لانا ہے، لکڑی سے کیا کام لینا ہے، لوہے سے کیا کام لینا ہے، تو فرشتوں کو بھی بتا دیتے، پھر صحیح مقابلہ ہوتا نا. اس کا جواب یہ اگر یہ فرشتوں کو بھی بتا دیتے تو فرشتے اور انسانوں میں فرق کیا رہتا؟ یہی تو اللہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں ایک اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، تم وہ کام کرو. انسان کو ایک اور کام کے لیے پیدا کیا، اس کو میں نے اختیار دیا ہے، تمہیں اختیار کوئی نہیں ہے، اور اس کو میں نے علم حاصل کرنے کا طریقہ دیا ہے. ہدیناہ النجدین، پھر میں نے دونوں راستے دکھا دیے جنت جہنم کا، یہ اپنی مرضی سے جنت کے راستے پہ جائے گا، یہ مرضی سے جہنم کے راستے پہ جائے گا، اور جو مرضی سے جنت کے راستے پہ جائے گا وہ اللہ کو ان ہزاروں سے زیادہ محبوب ہے جو اپنی مرضی کے بغیر جنت پہ عبادت کر رہے ہیں. اس سے آپ انسان کی فضیلت دیکھو. اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جب بندہ وہ حرام کر سکتا ہے، نظر کو حرام جگہ اٹھا سکتا ہے، کان سے غلط چیز سن سکتا ہے، ہاتھ سے حرام کما سکتا ہے، منہ سے حرام بول سکتا ہے، لیکن وہ اس کو روک کر حلال بولتا ہے. اللہ کو یہ بندہ بڑا محبوب پسند ہے. یہ ہے اللہ کا خلیفہ، یہ ہے اللہ کا نائب، یہ ہے اللہ انسان جس مقصد پہ چل رہا ہے، جس کے لیے اللہ نے بنایا تھا. اللہ کو کیا مطلوب تھا میں ایسی مخلوق پیدا کروں جو اپنی مرضی سے میری اطاعت کرے اور وہ مرضی سے دنیا کو آباد کرے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. امام شاطبی نے لکھا ہے، امام ابن کثیر نے، کہ دنیا کی ڈیولپمنٹ وہ انسانیت کے ذمے ہے. کس کے ذمے؟ ہم کر رہے ہیں نا ڈیولپ، دنیا کو ڈیولپ کی جا رہے، گلوبلائزیشن 1 2 3 4 5 چل چکی ہے اب تک، تو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں دنیا کو. یہ ڈیولپمنٹ ہمارے ذمے ہے. یہ دین کے خلاف نہیں ہے کہ مطلب دین صرف اسی میں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ دین کی حمایت میں ہے کہ انسان اپنی اس خداداد صلاحیت کو استعمال کر کے اللہ کی دنیا میں نعمتیں، اللہ کے سمندر، اللہ کی زمین، اللہ کے پہاڑ، اللہ کے جنگلات کو استعمال کر کے دنیا کو خوبصورت اور اچھا بنائے اور انسانوں کو نفع دے. یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور یہ فرق تھا حضرت آدم علیہ السلام میں اور فرشتوں میں. اس کے بعد اللہ نے ایک مجلس سجائی. آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلا بنا کے 40 سال جنت کے دروازے پہ رکھا تاکہ سارے دیکھ لیں کہ نئی مخلوق آ رہی ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک حفلہ تکریمیہ جیسے استقبالی کوئی مجلس سجتی، اللہ نے مجلس سجائی، جنوں کو بھی بلایا، فرشتوں کو بلایا، اور سب فرشتوں سے کہا کہ اب یہ آدم کو میں پیدا کر رہا ہوں. اللہ نے اپنے امر سے پیدا کیا، اللہ نے حکم دیا، اپنی پھونک ماری، نفخت اپنے پھونک سے، تو آدم علیہ السلام انسان بن گئے. کہا کہ آدم میں نے بنا دیا، سارے سجدہ کرو اس کو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، انکار کیا اللہ کے حکم کا، واستکبر، تکبر کیا، بڑائی میں لگ گیا میں بڑا ہوں، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی پہلے، وہ پہلے سے ہی انکار اللہ کے انکار کرنے والوں میں تھا.
تو یہ بات کیا ہو گئی. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں بھی ذکر کیا ہے جی. ہم وہاں سے بھی کھول لیتے ہیں, قرآن کھولنے میں ذرا برکت ہوتی ہے. اچھا, کل سے آپ کوشش کریں کہ قرآن کھول کے بیٹھیں, ڈیسک سامنے لگائیں, اس کے آپ دیکھیں کیسی برکت آئے گی. بیان سننے کا اپنا اثر ہے, لیکن قرآن سامنے کھول کر جب بیٹھتے ہیں تو آپ قرآن کے طالب علم بنیں گے. اور ترجمے والے قرآن ہمارے یہاں رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, آپ وہ کھول کے بیٹھ سکتے ہیں. تو سورہ صاد کی آیت نمبر 71 ہے, آخری آیات ہیں. اچھا, اس آیت میں اللہ نے یہ بھی بنایا کہ انسان کو کس سے پیدا کیا. اللہ یہاں فرما رہے قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین, کہ میں نے انسان کو کس سے پیدا کیا ہے, مٹی سے. اور ایک اور جگہ میں اللہ نے فرمایا مٹی عام مٹی ہوتی ہے, من صلصال کالفخار, کہ وہ ٹھیکرے والی مٹی سے, یعنی مٹی کو جب مضبوط کیا جاتا ہے پانی گارا ڈال کے وہ کیچڑ بن جاتی ہے. پہلے کیچڑ بنا, اس کے بعد وہ جب پک جاتی ہے تو وہ جیسے مٹکا بنتا ہے نا, مٹی کے کھلونے, مٹی کے برتن, اس سبسٹینس سے اللہ نے پیدا کیا. تو پہلے مٹی سادہ, پھر مٹی کو کیچڑ بنایا, پھر مٹی کو وہ ٹھیکری بنایا, اس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ابھی اللہ نے قرآن کی 2-3 صورتوں میں متفرق بیان کیا ہے. تو یاد رکھیں القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی بعض آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر آپ سارا مطلب نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس قرآن سے ریلیونٹ قرآن میں جتنی آیات ہیں وہ ساری ان کو سارے نظر میں نہ رکھیں, پھر اس کے نیچے جو حدیثیں ہیں اس کو نظر میں نہ رکھیں. اس کے بغیر قرآن سمجھ میں آ سکتا. بعض نئے پروفیسر حضرات, نئے لوگ, کوئی جنرل صاحب فارغ ہوتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے میں تفسیر لکھوں گا, بس جو آیت دیکھی اس پہ لکھنا شروع کر دیا. یہ مفسرین کی تفسیریں پڑھنے سے, بڑا طویل عرصہ دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے یہ جو بات بیان کی ہے کہ دوسرے انداز سے فلاں جگہ, تیسرے انداز سے فلاں جگہ, چوتھے انداز سے فلاں جگہ, اور اللہ گیپس چھوڑتے ہیں. جیسے یہاں گیپ چھوڑا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کی پوری بات ایک جگہ نہیں کی, آدھی بات ایک جگہ کی ہے, آدھی بات سورہ صاد میں, باقی بات سورہ مومنین میں. انسان کس چیز سے بنا ہے, 3 الگ جگہوں میں اللہ نے بیان کیا. ایک جگہ مٹی, ایک جگہ کیچڑ, ایک جگہ ٹیکری, سارا ملا کے دیکھنا پڑے گا. صحیح, چلو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, اللہ کہہ رہے کہ میں نے جب بنا دیا, جب اس کو میں نے برابر کر دیا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, یہ بھی یہاں بیان کیا, میں نے اپنی روح ڈالی. کیا مانا, اللہ نے اپنا امر ڈالا خاص. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو سب نے سجدہ کر دیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. اب ابلیس کا اس کے بعد جو مکالمہ ہوا وہ سورہ بقرہ میں ذکر, سورہ 7 اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں تاکہ پورا کریں نا, ہم قصہ پورا کرنا ہے. تو آپ یہ انداز بھی سیکھیں. اب قصہ پورا کیسے کرتے ہیں, قرآن کی 4-5 جگہوں سے سمیٹ کر پورا کرتے ہیں. اب اللہ اور ابلیس کا مکالمہ ہو رہا ہے, ڈائلاگ چل رہا ہے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, ابلیس تمہیں کس بات نے روکا کہ جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کو تم سجدہ نہ کرو. استکبرتم کنت من العالین, کہ تکبر میں آ گئے ہو, یا تم خود کیا کوئی بڑی اونچی چیز بن گئے ہو. قال انا خیر من, ایک اشکال یہاں پر ایک اور ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے, اس تک آپ نہیں پہنچیں گے, میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں. اللہ, چلو آپ سوال مجھے بتاؤ, میں آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ کی. اللہ فرمانے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, انکار کیا اس نے. کیا سوال ہوگا؟ شاباش. بس سوال یہ ہوا کہ حکم تو ابلیس کو تھا ہی نہیں. اللہ کہہ رہے ہم نے فرشتوں کو کہا نا سجدہ کرو, ابلیس فرشتہ تو ہے نہیں, تو جن ہے, اس کو تو حکم ہی نہیں تھا سجدے کو. تو پھر اللہ کیوں اس کے اوپر زجر فرما رہے ہیں؟ جواب کیا ہے بھائی؟ وہ اتنا عبادت گزار ہو گیا تھا کہ وہ پہاڑوں اور جنگلوں سے نکل کر جنت میں فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. اتنا بڑا عابد تھا, زبردست عبادت کرنے والا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بات آگے کرتا ہوں, تو یہی کہہ دیتا ہوں کہ شیطان اتنا بڑا عابد تھا, پھر کیوں گمراہ ہوا؟ اتنا بڑا عابد, اتنا نیک آدمی, ہر وقت سجدوں میں رہنے والا, ہر وقت ذکر کرنے والا, پھر کیوں گمراہ ہو گیا؟ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کے اندر, انسان کے اندر 4 عین ضروری ہیں. کتنے؟ شیطان میں 3 عین تھے, ایک نہیں تھے. عابد تھا, عبادت کرتا تھا. عارف تھا, اللہ کو پہچانا ہوا تھا اللہ کتنا بڑا ہے. عالم تھا, علم بھی تھا اس کے پاس, بہت بڑا عالم تھا. عاشق نہیں تھا, بغیر سوچے سمجھے اللہ کی ماننے کو تیار نہیں تھا.
وہ اس کے دماغ میں یہ کیڑا تھا کہ مجھے سمجھ میں آئے گی اللہ کی بات تو میں مانوں گا، اللہ بڑا ہے ٹھیک ہے، لیکن میری سمجھ میں آنی چاہیے، نہیں سمجھ میں آئے گی اللہ کی بات میں نہیں مانوں گا۔ عاشق نہیں تھا۔ عاشق جو ہوتا ہے بغیر دلیل کے اپنے معشوق کی بات مانتا ہے۔ لہذا دنیا میں بھی ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، جب یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، پھر چوں چرا نہیں کرنی کہ اس میں تو یہ ہے، یہ تو یہ بات ہے، ماننا ہے بھائی، عاشق بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا دے۔ اچھا جی، اب مکالمہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو کہتا ہے کہ انا خیر منہ، بھائی میں تو اس سے بڑا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، مٹی کمزور گندی خراب چیز ہے، آگ کے اندر تحلی ہے، آگ میں عروج ہے، آگ میں روشنی ہے، آگ میں بھڑکیلا پن ہے، میں اونچا ہوں یہ نیچے ہے، اب مجھے کہہ رہے ہیں میں اس کو سجدہ کروں؟ استکبر، تکبر۔ شیخ سعدی کا ہم بچپن میں ہمیں جب عالم کورس سے پہلے ایک درجہ ہوتا ہے اعدادی، اس میں فارسی کی چھوٹی سی کتاب پڑھاتے ہیں بڑی زبردست شیخ سعدی کی، وہ اس میں پڑھتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ دیکھو بھئی تکبر نے عزازیل کو خوار کر دیا، لعنت میں گرفتار کر دیا۔ آگے کہتے ہیں برامی تکبر چرامی کنی، چرامی کنی و چرامی کنی، تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ دیکھا نہیں ابلیس کے ساتھ کیا ہوا؟ تکبر، ابلیس کا نام کیا تھا؟ عزازیل۔ عزازیل تو اس کو کس نے میں بڑا ہوں، ہم بڑے ہیں، ہماری میری مال میرا دولت، میں بڑی چیز ہوں، مجھے ایسے کہا۔ آپ بچوں کو بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں نا، ہمیں اس نے ایسے کہا، ہمیں گالی دی، ہمیں کام نہیں چھوڑیں گے اس کو، ہم کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے آگے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ نکل جا، تو آج سے مردود ہے، دھتکارا ہوا۔ مردود کا معنی دھتکارا ہوا، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہتے فلاں پر اللہ کی لعنت، کیا مطلب ہے؟ لعنت کا ترجمہ کیا ہے؟ ہیں جی کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ہمیشہ سکھائی ہے اللہ اپنی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ رحمت ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ نے کہا تجھ پر قیامت تک میری رحمت ہے، میری رحمت سے دوری لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ آگے اب دیکھو تکبر، دیکھو اس بدبختی کے باوجود اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے قیامت تک ذرا مہلت دیں۔ قال فانک من المنظرین، اللہ نے پہلے مان لیا، ٹھیک ہے مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم یعنی قیامت تک تجھے مہلت ہے، لیکن یہ تو بتا کرے گا کیا؟ یہاں پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی کریم ذات ہے کہ اس دھتکارے ہوئے کی دعا کو بھی اللہ نے رد نہیں کیا، تو آپ کی میری دعا کو رد کریں گے اللہ؟ ہم دعا کریں، اللہ شیطان کی دعا قبول کر رہا ہے، جس کو اللہ کہہ رہے مردود ہو گیا، دفع ہو گیا، جہنم میں جائے گا، تو اللہ ہماری دعا کو رد کر دیں گے؟ ہم اللہ کے ماننے والے جیسے تیسے بھی ہیں، تو بھئی دن میں ایک دفعہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے لمبی دعا مانگنا یہ وتیرہ ہو، اور اس نیت سے مانگنا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، اللہ قبول فرما لیں گے انشاءاللہ، اس نیت سے مانگ لیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں خاص طور پہ رات تہجد پہ اٹھیں انشاءاللہ، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 15-20 منٹ تہجد پڑھ لیں، تھوڑا ذکر کر لیں، دعا مانگ لیں، پھر سحری کھائیں، اس کے بعد سوتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رمضان کی راتیں جو ہیں یہ جاگنے کی راتیں، اللہ سے مانگنے کی، اور لمبی ایک ہی دعا کو بار بار مانگ رہے ہیں، زیادہ دعائیں نہیں آ رہی، آہستہ آہستہ دعائیں مانگنی بھی آ جائیں گی۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ اللہ نے کہا ہاں یہ تو بتا کرے گا کیا؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ آپ کی عزت کی قسم ان سب کو گمراہ کر دوں گا، جن کی وجہ سے آپ مجھے نکال لیں نا، آدم کی، اس آدم کی ساری اولاد کو میں اٹھا کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، دیکھنا میں کیسے کرتا ہوں۔ الا عبادک منہم المخلصین، اب یہاں پر یہ ہے ہاں اللہ تیرے خالص بندے جو ہیں نا ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، خود مان رہے، پہلے کہہ رہے سب کو کروں گا، پھر کوئی خیال آیا، اور دوسری آیت میں ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی، اس نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا بات سن ابلیس کر لے تو گمراہ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندے دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا،
تو وسوسے چلائے گا، ان پر آئے گا، مارے گا، وہ نہیں مارے گا، وہ مسجد کی طرف جائیں گے، تو سینما لے جائے گا، وہ نہیں جائیں گے، وہ مسجد جائیں گے۔ تو ان کی نظر حرام جگہ اٹھوائے گا، وہ نیچے جھکائیں گے، اٹھ بھی جائے گی تو استغفار کریں گے۔ ایسے بندے ہوں گے۔ تو اس وقت ابلیس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ آپ کے خالص نیک بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اب دعا مانگ لے بھائی اللہ ہمیں مخلصین پہ بلا لے، ان پہ بلا لے، ابلیس کا زور نہ چلے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے کہا سن لے، اب اللہ اپنے جوش میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ابلیس سن لے، میں حق بات کہتا ہوں، یہ حق بات ہے، یہ بات بھی حق ہے کہ تو سب کو گمراہ کرے گا لیکن مخلص بچ جائیں گے، اور میں اب ایک حق بات اور کہنے لگا ہوں، سن۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے اور تیرے سارے پیروکار، سارے فالوور سے جہنم کو بھر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سارے جہنم میں چلے جائیں، اللہ غنی ہے، تو اور تیرے پیچھے جو چلیں گے سب جہنم میں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مُتَكَلِّفِينَ، یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہم نے آج واقعہ پڑھ لیا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا۔ اس سے پہلے ایک بات ہے میں اشارہ کر دوں، وہ ہے دنیا کی تخلیق، اللہ نے دنیا کو کیسے بنایا۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا حامیم فصلت میں قضاہن سبع سماوات فی یومین وأوحی فی کل سماء امرہا وزینا السماء الدنیا بمصابیح حفظا ذلک تخویف، 6 دنوں میں اللہ نے بنایا، فی ستۃ ایام سواء للسائلین، اللہ نے آسمان و زمین سارے 6 دنوں میں بنائے کیسے؟ وَهِيَ دُخَانٌ، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو قرآن میں ہے کہ وَهِيَ دُخَانٌ، دنیا کیا تھی؟ ایک دھواں تھی، گیسز تھی۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، تو اللہ نے آسمان اور زمین کو کہا کہ آ جاؤ میرے حکم پر۔ کیا مانا؟ یعنی زمین اور آسمان بن جاؤ، چاہے تو رضامندی سے بنو چاہے زبردستی، بننا پڑے گا۔ قالتا اتینا طائعین، آسمان و زمین جو گیسز کی شکل میں تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اللہ آپ کی راضی مان کر چلتے ہیں، ہم جیسے آپ کہیں گے ویسے بن جائیں گے۔ تو آگے ہے فقضاہن سبع سماوات فی یومین وأوحی فی کل سماء امرہا، سورہ رعد کی آیت ہے، سورہ رعد 13واں پارہ۔ اس سے وہ تھیوری بھی کنفرم ہوتی ہے بگ بینگ کی، آدھی، جو دنیا میں سائنٹسٹ جس چیز پر ایگری ہیں کہ دنیا اوریجنیشن آف دا ورلڈ کیسی ہوئی ہے، وہ بگ بینگ سے ہوئی ہے، کہ دنیا میں گیسز تھیں، ان گیسز میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تو پلانٹس بن گئے اور یہ پارز ہوئے۔ لیکن ایک فالٹ ہے کہ سائنٹسٹ جو اکثریت ہیں، یعنی جو ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہیں، ہر طرح کے ایتھیسٹ بھی ہیں اور نان ایتھیسٹ بھی ہیں، جو ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں خود بخود ہو گیا، بائی کانسیڈنس، گیسز تھیں، خود اس کے اندر دھماکہ ہوا، خود ماؤنٹ ایوریسٹ بن گیا، خود ہمالیہ بن گیا، خود نیلم ویلی بن گئی، خود کراچی بن گیا، اور خود ایمیزن فارسٹ بن گیا، خود مکہ بن گیا، خود مدینہ خود بن گیا۔ پاگلوں والی بات، دنیا کا سب سے بڑا پاگلوں والا کام اگر کسی نے بات کی وہ یہ بات ہے جو اتنے عقل مند کے نانے میں لوگ کرتے ہیں۔ تو قرآن اس کی تائید کر رہا ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا، لیکن کیا کس نے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دھماکہ کر کے اس کے بعد آسمان و زمین کو بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں وہ اسباب سے کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں جی؟ بچہ تب پیدا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لکڑی کی کوئی چیز بنتی ہے، بلڈنگ تب کھڑی ہوتی ہے جب لوگ کام کرتے ہیں، تو اللہ اسباب سے بناتے ہیں، لیکن کرتے کون ہیں؟ اللہ۔ تو یہ اللہ دنیا کی اصل بھی آگی کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کیسے تھا، بنایا پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دریا بہا دیے، پھر پہاڑ بنا دیے، پہاڑ راسخ کیے، تو دنیا کو اللہ نے پلیٹس کی شکل میں بنایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجبال اوتادا، اب وہ جب پلیٹ کی شکل میں بنایا تو وہ ہل رہی تھی، جیسے آپ کوئی ہوا کسی پارک میں جائیں جہاں ہوا بہت ہے، وہاں آپ ایک چٹائی بچھا دیں، کپڑا بچھا دیں، وہ کیا ہوگا؟ اڑے گا۔ تو اللہ نے پہاڑوں کو لگا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوتادا، کیل کی طرح، ویٹ کی طرح، تو اس پہاڑوں نے زمین کو قابو میں کر لیا، گریوٹی کی فورس ڈال دی اللہ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور بلینز آف گلیکسیز اور ستارے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن مجید میں سورہ رعد میں، سورہ انبیاء میں، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دا کریشن آف ورلڈ کو بھی اللہ نے بیان۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے، چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے لہٰذا میں نے اس کے لیے اشارہ کر دیا کہ کریشن آف ورلڈ کی جو اوریجنیشن ہے کہ دنیا میں اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائیں، کیسے بنائیں، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں پر پورا ہو گیا۔ کل ہم قصہ پڑھیں گے جی انشاءاللہ، کون سا؟ آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔